برسوں سے یہ معمول ہے کہ میں روز عید صبح سے سپہر تک کمرہ بند کر کے مکمل تاریکی میں گزارتا ہوں۔ تاریکی میں وہ تمام اشیاء بالکل صاف دکھائی دیتی ہیں جنہیں دھیان کو سینکڑوں کرچیوں میں بانٹتی روشنی دکھانے سے قاصر ہے۔ تاریکی ہی ٹائم مشین ہے۔ اس ٹائم مشین میں بیٹھتے ہی 56 برس کا یہ آدمی 50 برس کا سفر طے کر کے ایک 6 سالہ بچے کے زمانے میں پہنچ جاتا ہے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی ہیں، سوائے اس بچے کے سب بے خبر سو رہے ہیں۔ آسمان کے تارے گن گن کے آنکھیں تھک چکی ہیں، 20 کروٹیں بھی بدلنی، مگر نیند کیسے آئے؟ اس بچے کے لیے چاند رات سال کی طویل ترین شب ہے۔ صبح ہوگی تو نہا دھو کے نیا نکور، سفید جھک شلوار قمیض، شہنیل کی نیلی واسکٹ اور نئے جوتے پہنے جائیں گے۔ باپ کب تیار ہو کے جلدی جلدی اس کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف لپکیں۔ نماز سے زیادہ اس بچے کا دھیان نماز کے بعد ملنے والے شیر خورمے اور پھر ابا، اماں، دادی اور ہمسایوں سے ملنے والی عیدی کی طرف ہے۔ پچھلی عید پہ سب ملا کے اس بچے کے پاس 7 روپے 2 آنے جمع ہوئے تھے۔ ایک آنے کا تو چاندی کا ورق لگا میٹھا چورن کھا لیا، 3 پیسے کا گولا گنڈا، 3 ہی پیسے کا تخم بلنگو کا ٹھنڈا سندلی شربت، 1 آنے کی کھوئے والی دل بہار قلفی، 1 آنے کی لال پنی والی اینک، 1 آنا سجے ہوئے اونٹ کی سواری پہ خرچ ہوا، 1 آنا بائسکوپ والے نے لیا اور مکہ مدینہ کی سیر کرائی، اور آخری 3 تصویروں میں حسینوں کے جلوے بھی دکھائے، جن میں سنہرے بالوں والی ایک گوری لڑکی نے اپنی گردن میں بڑا سا سانپ ڈالا ہوا تھا۔ اس کے بعد 1 آنے میں بندر کا تماشا دیکھا۔ یہ تماشا اس لیے اہم تھا کہ پھر ہم سب بچے سارا سال بندر کی طرح قلع بازیاں کھانے کی مشق کرتے۔ سب سے زیادہ پیسے پٹھان کی چھرے والی بندوق سے لکڑی کے کھانچے پہ لگے غبارے پھوڑنے میں خرچ ہو جاتے۔ پچھلی عید پہ میں نے پورے 4 آنے کے 12 غبارے پھوڑے تھے۔ 3 گلیاں چھوڑ کے پڑنے والے میدان میں ایک اور دنیا سجی ہے۔ ایک لمبے آہنی سریے سے جڑے نیزے کی انی مداری اپنے نرخرے پہ رکھتا ہے۔ اس کا بچہ جمورہ سریے کے دوسرے کونے سے اتنی طاقت سے زور لگاتا ہے کہ سریا مڑ کے دوہرا ہو جاتا ہے، مگر نیزے کی انی مداری کے نرخرے کے آر پار نہیں ہوتی۔ ہم بچے مداری کی جان بچنے پہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے اور تالیاں بجاتے بجاتے جمورے کے ہیٹ میں 10 پیسے ڈال دیتے۔ جب مداری کے ارد گرد سے ہجوم چھٹا تو پتلیوں کے تماشے کا وقت ہو گیا۔ اینٹوں کے اسٹیج پہ 3 طرف چارپائیاں کھڑی کر کے ان پہ سفید چادریں ڈال دی گئی ہیں۔ ایک ڈھولکی اور ہارمونیم والا اسٹیج کے کونے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ چارپائی کے پیچھے پتلیاں نچانے والا چھپ کے بیٹھا ہے، اور پھر ڈھولکی کی تھاپ پہ ایک چوبی پاٹے خان اسٹیج پہ اترا۔ اس کے بعد پاٹے خان کی بیوی، پھر ایک ایک کر کے سب بچے، اور اسٹیج پہ موسیقی اور گانوں کے ساتھ پتلیوں کی دھما چوکڑی شروع۔ آدھے گھنٹے کے پتلی تماشے کے لیے دیکھنے والوں سے پہلے ہی 4 آنے جمع کر لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی مفت میں دیکھ کے بھاگ نہ جائے۔ یہ سب دیکھتے دکھاتے دوپہر ہو گئی، مگر تھکن کہاں۔ ابھی تو اوپر نیچے جانے والے 24 جھولے میں 2 آنے دے کے کم از کم 2 بار بیٹھنا ہے، پھر سانپ اور نیولے کی لڑائی بھی دیکھنی ہے۔ میدان کے ایک کونے پہ سب سے زیادہ پرہجوم بڑا سا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں زیادہ تر جوان لڑکے یا ادھیڑ عمر لوگ ہیں۔ بیچ میں ایک آدمی کچھ نیولے جیسے جانور الٹے لٹا کے کوئی خاص تیل بیچ رہا ہے اور کچھ تصویری البم بھی دکھا رہا ہے۔ مجمع بت بنا اس تیل کے خواص سن رہا ہے، مگر ہم بچوں کو کوئی نہ کوئی محلے کا بڑا اس مجمع میں گھسنے سے روک دیتا ہے۔ یہ تمہارے سننے کی باتیں نہیں، جاؤ جھولوں میں بیٹھو۔ اور پھر یہ بچہ سپہر کو گھر آ کے سو جاتا ہے۔ شام کو مہمان آنے شروع ہو جائیں گے اور پلاؤ اور شامی کباب کی خوشبو نتھروں میں آنے سے آنکھ کھل جائے گی، مگر اس بچے کو انتظار ہے کہ کب کھانا ختم ہو اور کب وہ چاندی کے ورق سے سجی فیرنی کھائے۔ اس فیرنی کے لیے اس بچے کو سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو پیسے بچ گئے وہ گلک میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد سب کچھ دھندلانے لگتا ہے اور ٹائم مشین پھر سے اس بچے کو آج میں لا کے چھوڑ دیتی ہے۔ آج اس 56 سال کے آدمی سے اس کے بچے جب پوچھتے ہیں، بابا آپ پچھلے کئی برس سے عید کا آدھا دن کمرے میں بند کیوں ہو جاتے ہیں، تو یہ آدمی انہیں کیا بتائے۔